اس طرح سے اسلام میں ہو تو پورے اسلام میں رہو. اگر کوئی عیسائی ہے تو وہ اپنی پوری عیسائیت کو فالو کرے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں. کوئی ہندو ہے تو اپنی ہندوازم کو پورا فالو کرے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں. تمہاری اپنی مرضی، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے. ہلو دوستو، سواگت ہے آپ کا ایک اور نئے ویڈیو میں. آج کی ویڈیو ایک بہت ہی بہترین ویڈیو ہے اور یہ مفتی سلمان ازہری صاحب کی ایک ویڈیو ہے. ہم اس ویڈیو میں ریاکشن کر رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے اسلام میں ملاوٹ کرنے والے لوگ. مفتی سلمان ازہری، دین اور اسلام کی روشنی، اسلامک بیان. جو لوگ دین کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں، دین کے اندر مکسنگ کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ ویڈیو ہے. مفتی صاحب کیا بات کر رہے ہیں ہم لوگ اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، کچھ لوگ ریلیجن کو اپنے حساب سے موڈیفائی کرتے ہیں، اس کے اندر چیزیں اپنے حساب سے ایڈ کرتے ہیں اور ریموو کرتے ہیں، جبکہ اسلام نے ہر ایک چیز کی باؤنڈریز کو ڈرا کر دیا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ سب کچھ کلیئر طریقے سے قرآن شریف میں اور حدیث شریف میں بتایا گیا ہے. لیکن آج کل بہت سارے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو اس دین کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں، مکسنگ کر رہے ہیں. تو ہم اسی کے بارے میں یہ ویڈیو ہے، دیکھتے ہیں مفتی صاحب کیا بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ سے باتیں کریں گے. چلیے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر آپ سے باتیں کریں گے. لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب ضرور کر لینا اور اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دینا. آئیے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں مفتی صاحب کو کیا بول رہے ہیں، پھر آپ سے باتیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 لوگوں کی مذمت فرمائی، اس میں سے ایک آدمی کی میں بات کر رہا ہوں. ایک ایمان ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میرے عزیزو، یہ دن ہے. ایک طرف کفر ہے، کروڑوں خدا ہے، یہ بھی خدا، یہ بھی خدا، یہ بھی خدا. یہ رات ہے. مجھے بتاؤ، یہ 2 اپوزٹ چیزیں مل سکتی ہیں؟ نہیں. ایک کہہ رہا ہے کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، ایک کہہ رہا ہے ہر ایک خدا ہے. اپوزٹ چیزیں ہو گئی. ایمان اور کفر مل سکتے ہیں؟ نہیں. دونوں کا ملاپ ہو سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بیچ میں ایک راستہ نکال لیں. انہی کے بارے میں قرآن کہتا ہے. کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں ان کے اور ان کے بیچ میں ایک راستہ نکال لیں. یہ لوگ کون ہیں؟ وہ بعض اسلام کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں اور بعض کفر کو بھی قبول کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی تھوڑے اچھے ہیں، یہ بھی تھوڑے اچھے ہیں. اچھا. ان کی یہ چیزیں ہم نہیں لیں گے، ان کی یہ چیزیں ہم نہیں لیں گے. دونوں کو ملا کر کے تم مکسچر ایک راستہ بنانا چاہتے ہو. یہ کون لوگ ہیں مولا؟ رب تعالیٰ فرماتا اولئک هم الکافرون حقا. حقیقت میں تو بڑے کافر یہ ہیں جو باؤنڈری کو پاٹ رہے ہیں، بیچ کی باؤنڈری کو ہٹا رہے ہیں. یہ حقیقت میں بڑے کافر ہیں. اللہ فرماتا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. رب تعالیٰ فرماتا ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار رکھا ہے. میرے عزیزو، اس میں ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں، بعض لوگوں کو ایسا لگے گا کہ یہ کسی سے بھی ملنے کی بات نہیں کرتے. کیوں نہیں؟ آپ ملیں، سارے لوگوں سے ملیں. دنیا میں جتنے ریلیجنس ہیں سب سے ملیں. آپ یہودی، عیسائی، ہندو، جو کچھ بھی ہیں سب سے ملیں. اخلاق تم اپنے دکھاؤ ان کو. لیکن میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے اخلاق کے ساتھ دوستی رکھی جا سکتی ہے، لیکن ہر عقیدے کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. صحیح. ہر ایک چیز کو ہم اپنے رنگ کو ایسا نہ بدلیں جس کو محاورے میں کہا گیا کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا. کوا جو ہے وہ سوچتا ہے ہنس کی طرح میں بھی چل کر کے دیکھوں. بعد میں ہوتا کیا ہے، وہ پریکٹس کرتے کرتے وہ ہنس کی طرح بھی نہیں چل پا رہا ہے اور اصلی کوا بھی نہیں رہا، بیچ کا ہو گیا. اس کو اپنی چال ہی ختم، بھول گیا. اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں نہیں ہم سیکولر ہیں، ہم بیچ والے ہیں، ہم پورے مسلمان بھی نہیں بننا چاہتے، ہم پورے وہ بھی نہیں. وہ درمیان میں آ کر کے ان کو بعد میں یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم تھے کیا اصل. وہی کوے ہیں جو اپنی چال بھول گئے. اسی لیے کہا گیا ہے اللہ رب العزت نے تمہیں جس فطرت میں پیدا کیا ویسے ہی رہو، ویسے ہی رہو. اب اس کو ایک میں دوسری مثال بتا دوں. ایک بندہ ایسا ہے کتوں سے بہت پیار کرتا تھا، کتے اسے اچھے لگتے تھے. اچھا. یہ تھا انسان لیکن کتوں سے اسے پیار تھا. تو اس نے یہ سوچا کہ میں تھوڑا انسان رہوں، تھوڑا کتا بن کے رہوں. تو وہ کتوں کے ساتھ جاتا رہا، تھوڑا 4 پیر سے چلتا رہا.
4 दोनों हाथ जमीन पे रखना और घुटनों के बल चलता रहा। अच्छा कुत्ते जैसा मुंह हिलाते हैं वैसा हिलाता रहा, क्योंकि उसे प्यार था। और था क्या? इंसान। वो कुत्तों से प्यार की वजह से थोड़ा कुत्ता बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन बहुत दिन वो प्रैक्टिस कर करके उसकी हालत ऐसी हो गई कि कुत्ता तो बन नहीं सका, क्योंकि न दुम आई न कान निकल पाए, कुछ नहीं हो सका, कुत्ता नहीं बन सका। लेकिन अब सीधा चलने की कोशिश कर रहा है तो वो भी नहीं आ रहा है। ओहो, ये भी तस्करा है, बुजुर्गों की किताबों में मौजूद है। अब वो सीधा चलने की कोशिश कर रहा है इंसानों की तरह, वो भी नहीं हो पा रहा है उससे, क्योंकि बहुत दिन प्रैक्टिस किया कुत्ता बनने की। तो क्या हुआ? ना इंसान बन करके रहा, ना कुत्ता बन करके, ये कौन सी तीसरी मखलूक बन गई, एक अलग ही बन गया। यही कुरान कहता है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि बीच का रास्ता निकालें। मियाँ, काहे का बीच का रास्ता? क्या इस्लाम में कोई चीज कमी रह गई तुम्हें? नहीं। जो अकबर बादशाह निकालने की कोशिश किया दीन था, इलाही। दोनों को मैच करके मिला करके हम एक नया दीन तैयार करेंगे, नया मजहब तैयार करेंगे, ये भी हमको चाहिए, ये भी हमको चाहिए, दोनों को मिला करके। अकबर ने जो दीन नया शुरू किया था, अकबर बादशाह, वो मुर्तद होकर के मर गया बेचारा, वो वजीरों की सुन करके। उसने क्या किया था? दोनों को मैच करते हैं, मस्जिद में अजान की बजाय सीप बजाएंगे ताकि वो भी राजी रहेंगे। नमाज पढ़ो तुम, लेकिन मिंबर पर मूर्ति भी रखी जाएगी। क्या? दोनों चीजें रहेंगी। मैच करके दोनों को बीच का रास्ता निकालने की कोशिश किया, और वो बीच का बन करके रह गया। मेरे अजीजों, ये बात याद रखो, अल्लाह ने तुम्हें जिस फितरत में पैदा किया है उसी फितरत में कामिल बन करके रहो, इसी में तुम्हारी इज्जत है, इसी में तुम्हारी इज्जत है। ये बात तो सही। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, आधा तीतर आधा बटेर नहीं, पूरे के पूरे दाखिल हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं जी, सहाबी रसूल हैं। आप जानते हैं उस सहाबी रसूल को एक चीज़ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। क्या? पहले यहूदी थे वो, अच्छा, बड़े यहूदी आलिम थे, तौरात के आलिम थे। यहूदी मज़हब में सनीचर के दिन शिकार करना हराम है, गोश्त खाना हराम है सनीचर के दिन। दूसरी चीज़, ऊंट का गोश्त उनके लिए हलाल नहीं, हराम है शरीयत मूसवी में। यहूदी ऊंट का गोश्त नहीं खाते, हराम है उनके लिए। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम जब इस्लाम लाए तो तौरात के पुराने हाफिज थे, आलिम थे, अब कुरान के भी बड़े आलिम बन गए। वाह। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम क्या करते थे? क्या करते थे? सनीचर के दिन गोश्त नहीं खाते थे, सनीचर के दिन गोश्त नहीं खाते, और ऊंट का गोश्त नहीं खाते थे। उनका अपना इज्तिहाद था, वो क्या सोच करके करते थे इस तरह से। जब साहबा ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, इस्लाम में गोश्त खाना वाजिब थोड़ी ना है, सही फर्ज है क्या ऊंट का गोश्त खाना? खाओ तो ठीक है, नहीं खाओ तो कोई बात नहीं, खा लिया तो हलाल है, वाजिब तो नहीं है, मैंडेटरी तो नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा, इस्लाम में ये वाजिब नहीं है और मैं छोड़ देता हूँ, नहीं खाता हूँ, तो यहूदी मज़हब पर भी अमल हो जाएगा, इस्लाम पे भी अमल हो जाएगा। शनिचर के दिन गोश्त खाना इस्लाम में वाजिब थोड़ी ना है, वाजिब नहीं है, नहीं खाएगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अगर नहीं खाऊंगा शनिचर के दिन तो दोनों मज़हब पर अमल हो जाएगा, यहूदी मज़हब पर भी कि उनके मज़हब में शनिचर के दिन गोश्त खाना हराम है, उस पर भी अमल हो जाएगा, इस्लाम पे भी अमल हो जाएगा। जब उन्होंने ऐसा कहा तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमा दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे आ जाओ। आधा उस पर अमल करना, आधा इस पर अमल करना नहीं, बल्कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो दरमियान का रास्ता निकालने की कोशिश ना करें। मैंने बहुत गंभीर मिसालें दी हैं, हाँ, कुछ लोगों के लिए वो हकीकत में गंभीर मिसालें हैं कि कुत्ता बनने की कोशिश करते रहोगे, नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हें 2 पैर दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, तुम हाथ से उठा करके खाना खाने की फितरत रखते हो, सही है। लेकिन जानवर से प्यार है, ठीक है, अच्छी बात है,
ہونا بھی چاہیے، کتے سے پیار ہے اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے۔ کیونکہ ہم کتوں سے نفرت نہیں کرتے، کسی بھی جانور سے نفرت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے بالکل، سوائے موذی اور نجس۔ کتے کو حراست کے لیے یعنی چوکیداری کے لیے رکھنے کی اجازت دی گئی، کھیتی باڑی کے نگرانی کے لیے رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے تمہارا اپنا معاملہ، جانور یعنی اینیمل لورز آپ ہیں اگر رہو، لیکن بننے کی کوشش مت کرنا۔ پیار کرنا الگ چیز ہے، پورا بن جانا الگ چیز ہے، تم بن نہیں سکتے۔ اسی طرح اسلام دن ہے، کفر رات ہے، دونوں کے بیچ میں اگر تم نکالنے کی راستہ سوچو گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہی ہو جائے گا کہ تم پورے نہ اسلام میں رہ پاؤ گے نہ پورے کفار میں رہ پاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے اسلام جیسی عظیم دولت سے تمہیں سرفراز کیا ہے تو اسی میں پورے کے پورے باقی رہو، اسی میں پورے کے پورے رہو۔ اچھا دوسرے مذاہب کی بھی میں بات کروں، دوسرے ریلیجن میں اگر کوئی پنڈت ہے، اگر وہ اپنے دھرم میں پورا پکا ہے تو ان کے دھرم میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، صحیح کہ ڈاواں ڈول آدمی نہیں ہے، پورا ٹھیک ہے۔ آلرائٹ دوستوں، کافی بڑھیا ویڈیو ہے، مفتی سلمان ازری صاحب تھے، ان کو آپ سن رہے تھے، اور انہوں نے ویڈیو کے اندر جس ٹاپک پہ زیادہ زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو بھی ریلیجن فالو کرتا ہے اس کو کمپلیٹلی فالو کرے۔ جیسا کہ انہوں نے ویڈیو کے اندر اسلام کا اگزامپل دیا، مسلمانوں کا اگزامپل دیا کہ مسلمان کے لیے آیتیں برابر اللہ نے نازل کی ہیں کہ پوری کی پوری دین کے اندر آپ شامل ہو جاؤ، ایسا نہیں کہ ادھر بھی آپ رہیں گے ادھر بھی آپ رہیں گے، جیسا کہ اکبر بادشاہ نے اپنے ٹائم میں کیا تھا۔ دین الہی کا انہوں نے ایک نیا ریلیجن کا فارمیشن کیا تھا، انہوں نے دو ریلیجنز کو آپس میں مکس کرنے کی کوشش کی تھی اور بہت سارے لوگوں نے ان کو فالو بھی کیا تھا، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو اس کا اپوز بھی کیے تھے۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر انسان کسی ایک چیز کو فالو کرے گا، ایک چیز کو اپنائے گا تو اس کو کمپلیٹلی فالو کر سکتا ہے، کمپلیٹلی اس کے اندر گھل مل سکتا ہے، اس کو پوری طریقے سے اپنایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے دو چیزوں کو ایک ساتھ پانے کی کوشش کی تو نہ یہ ہاتھ میں آئے گا نہ وہ ہاتھ میں آئے گا، اور اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے برابر قرآن شریف میں آیتیں نازل کی ہیں کہ اے ایمان والو پورا کا پورا دین میں شامل ہو جاؤ۔ اور یہاں سے یہ پروو ہوتا ہے کہ گاڈ بھی یہ چاہتا ہے کہ انسان کسی ایک ہی چیز کے اوپر دھیان دے اور اسی چیز کو کمپلیٹلی فالو کرے۔ اور جانوروں سے پیار کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، نہ تو کوئی گناہ ہے، انسان کو جانوروں سے بھی پیار کرنا چاہیے، اور ان کو بلا وجہ مارنا یا بلا وجہ ان کو تکلیف دینا یہ بھی غلط بات ہے۔ جانوروں سے پیار کرنا ایک ثواب کا کام بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پیار کرتے تھے جانوروں سے، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت پیار کرتے تھے، بلکہ انہوں نے کتا بھی پالا ہوا تھا، انہوں نے ایک مرغا بھی پالا ہوا تھا۔ بہت سارا ایسے واقعات ہیں، بہت سارے جانوروں سے پیار کرنے کے اگزامپلس آپ کو مل جائیں گے، اور اینیمل لور ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن انسان اور جانور کے پیار کے بیچ میں ایک حد، ایک باؤنڈری بنائی گئی ہے، اس کے اندر ہی رہنا بہتر ہوتا ہے، ورنہ انسان جانوروں کے پیار میں اتنا زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ پھر انسان اپنا انسانی روپ ہی بھول جاتا ہے۔ ایسا اگزامپل دیکھا گیا ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے ویڈیو کے اندر اگزامپل بھی دیا تھا۔ تو دوستو یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو تھا، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دینا، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دینا۔ ہم ملیں گے کسی ایک اور نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے پریوار کا خیال رکھیے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیہ واد۔ اوکے، بائے۔